السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بچوں کی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناولستان کا اسپیشل ناول کلب الوطن کی نیو ایپیسوڈ. اور رائٹر ہیں اس ناول کی ایمن رضا. آپ لوگوں کا ریسپانس بالکل بھی اچھا نہیں مل رہا ہے. ہمیں آورز بھی مل رہے ہیں, ویوز بھی مل رہے ہیں, لیکن ہمیں لائکس یا ریویوز بالکل بھی اس ناول پہ ہمیں نہیں ملتے. جبکہ بار بار میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ضرور اپنی کمنٹ کیا کریں, ریویوز دیا کریں اپنے ناول کے اوپر. چلیں آج کے ایپیسوڈ پہ آپ سب نے اچھے اچھے ریویوز دینے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. وہ پورا دن اور پوری رات انہوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں گزارا تھا. یہ لمحے امر ہو گئے تھے ان کے لیے. یہ پل ایک قیمتی یاد کی طرح محفوظ ہو گئے تھے جنہیں اب وہ ہر لمحہ یاد رکھنے والے تھے. اگلی صبح نہایت حسین تھی. وہ دونوں صبح ہی آج اپنے وقت پر ڈیوٹی پر موجود تھے. انہیں گاڑی سے ایک ساتھ اترتے دیکھ میجر شمشیر ٹھٹک کر رکا تھا. کچھ تو الگ الگ لگ رہا تھا ان میں, مگر کیا وہ سمجھ نہیں پایا. مگر جیسے ہی وہ قریب آنا شروع ہوئے تو اسے وجہ پل میں سمجھ آئی تھی جس پر اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا. خیریت ہے مس ایمن, یہ آپ کے ہونٹ پر کیا ہوا ہے؟ شمشیر کے سلام دعا کرنے کے بعد سیدھا مدعے پر آنے سے یمن کا ہاتھ بے ساختہ اپنے لبوں پر گیا تھا اور رات کے گزرے لمحے پل میں آنکھوں کے سامنے نمودار ہوئے تھے, جس سے اس کا چہرہ شرم سے ایسے سرخ پڑ گیا تھا کہ جیسے کسی نے لال رنگ چھڑک دیا ہو. یہ سب شمشیر سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس کے اتنے بلنٹ سوال پر ریام نے گھور کر میجر شمشیر کو دیکھا تھا جیسے اس کی یہ بات ریام کو خاصی ناگوار گزری ہو. میرا نہیں خیال میجر شمشیر کہ آپ کو یمن سے ایسے سوال کرنے چاہیے. ابھی اس کا شوہر زندہ ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے. اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے ذاتی معاملات سے دور رہیں. ریام نے بغیر کسی جھجک کے اسے منہ پر سنائی تھی جس پر وہ کس کر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا. یہ شخص اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا یمن کے ساتھ, مگر چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھی. ارے ریام آپ کیسے ہیں اب؟ اس سے پہلے کہ شمشیر کچھ کہتا بانو درمیان میں نمودار ہوئی تھی. اسے دیکھ یمن ٹھٹکی تھی. جہاں شمشیر ہوتا تھا وہاں بانو کی موجودگی لازمن ہوتی تھی, یہ تو طے تھا. پہلے سے بہتر ہے, وہ آرام سے بولا. یمن میرا خیال ہے تمہیں ڈیوٹی پر فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ اتنا لبی ڈبی ہونے پر. یہ کیمپ ہے, تمہارا گھر نہیں جو تم نے یہاں بھی میجر کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. بانو یمن کا ہاتھ ریام کے ہاتھ میں دیکھ کر اچھی طرح جل بھن گئی تھی اور اپنی جلن اس پر نکالنے سے باز نہ آئی, جس پر یمن صرف مسکرا کر رہ گئی. لگتا ہے آپ دونوں کافی نزدیک آ گئے ہیں ان دنوں میں. میجر شمشیر سے برداشت نہ ہوا تو وہ پوچھ بیٹھا. بالکل صحیح کہا آپ نے میجر, اینڈ آل تھینکس گوز ٹو بانو جس کی وجہ سے ہم آج اتنے نزدیک ہیں. اس نے ریام کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا جس پر شمشیر بانو کی طرف دیکھتے دانت پیس کر رہ گیا. میجر شمشیر کو تو شاید کوئی کام نہیں, مگر اب ہمیں چلنا چاہیے یمن. ریام شمشیر کو گہری نظروں سے دیکھ بولا جس کا سارا فوکس یمن پر تھا. اس کی بات پر چونک کر ریام کو دیکھا اور تلخی سے مسکرا دیا.
رویام، شادی کے اتنی دیر بعد آپ کو خیال آ ہی گیا اپنی بیوی کا؟ یہ دیکھ کر اچھا لگا۔ خیر اب میں چلتا ہوں، بانو مجھے میرے کیمپ میں رپورٹ کروا کر۔ میجر شمشیر آخری بار رویام کے کندھے پر دھکی دیتے ہوئے بولا۔ اس کے پیچھے ہی بانو بھی تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی، نفرت سے یمن پر آخری نگاہ ڈالتے۔ ان کے ایسے جانے پر رویام انہیں خوفناک نظر سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ یمن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے اسے ریلیکس کیا تھا۔ رویام جانے دو، ہمیں اپنی ڈیوٹی پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر رویام نے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں اپنے اپنے کیمپ کی طرف چلے گئے۔ شمشیر آگ میں جلتا ہوا کیمپ میں داخل ہوا تھا۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں، وہ بھی وہ شخص جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ رویام رویام رویام، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اب میں بالکل بھی نہیں بخشنے والا۔ پہلے تو تمہاری جان لینے میں چوک ہو گئی، مگر اب بالکل بھی میرا نشانہ خطاوار نہیں ہو جائے گا۔ وہ تو جیسے یمن کو رویام کی قربت میں رنگے دیکھ پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ کسی طور شانت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بانو پیچھے داخل ہوئی، اس نے گردن سے پکڑتے ہوئے اسے پیچھے لگایا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیا کیا ہے آخر ایسا تم نے کہ وہ دونوں اتنے کم دنوں میں اتنے نزدیک آ گئے؟ بولو ورنہ یہیں تمہاری حلق سے تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا میں۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑتے ہوئے کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ جیسے اس کو اس کا من پسندیدہ جواب نہ ملا تو وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ بانو نے اس کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا اور وہ اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یمن مجھے پھنسانا چاہتی ہے، وہ مجھے تمہاری نظروں میں برا بنانا چاہتی ہے، یہ اس کی کوئی چال ہے۔ بانو نے اٹکتے اٹکتے ہوئے کہا، کیونکہ میجر شمشیر کی گرفت وقت کے ساتھ ساتھ اس کے گلے پر گہری ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے لگے تھے اور آنکھیں باہر کو ابھرنے لگی تھیں۔ ایک دم شمشیر نے بری طرح اسے جھٹکتے ہوئے نیچے زمین پر پٹکا تھا، جس پر وہ نیچے گرتی ہوئی بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس نے کس کر مٹھیاں بھیجی۔ آخر کو یہ سب کچھ یمن کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جو اسے اس مشکل میں پھنسا کر جا چکی تھی۔ لیکن بانو اس کو اتنی آرام سے نہیں بخشنے والی تھی۔ وہ گن گن کر ایک ایک بدلہ اس سے سود سمیٹ لینے والی تھی، وہ بھی جلد ہی۔ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو آخر ایسا کیا ہو گیا جو وہ اتنے قریب آ گئے؟ یہ سوچ سوچ کر شمشیر کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب رویام کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے ہوا ہے۔ بانو کھانستے ہوئے اٹھ کر بولی تو شمشیر نے خوفناک نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس سب کی ایک ہی ذمہ دار بانو ہی ہو۔ تمہارے ہوتے ہوئے وہ اتنے نزدیک کیسے آ گئے؟ تم تو رویام کو پسند کرتی تھی نا، اس سے محبت کے دم بھرتی تھی، تو پھر یمن اس کے اتنے قریب کیسے آ گئے؟ تم نے آنے کیسے دیا؟ وہ چیخ پڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی جان لے لے۔ تم بھی تو یمن سے بہت پیار کرتے ہو اور اسے رویام کے ساتھ نہیں دیکھتے، پھر تم نے اس کو رویام کے اتنا قریب کیسے جانے دیا؟ یہ میں بھی تو پوچھ سکتی ہوں نا تم سے۔ بانو بھی دو بدو بولی تو شمشیر جھٹکے سے رخ بدل گیا۔ تم ان دونوں کو دور کر کے رہو گی، ان کے درمیان دوریاں پیدا کرو گی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مگر تمہیں اس مقصد میں کامیاب ہونا ہوگا، اور اگر تم ناکام ہوئی تو تمہاری جان لینے سے گریز نہیں کروں گا میں۔ اور تم جانتی ہو، چاند نکالنے کے الگ الگ طریقے ہیں میرے پاس، تم کون سا پسند کرو گی؟
وہ ایک دم اس کے نزدیک آتے ہوئے کان میں سر سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، عجیب ٹھنڈا ٹھار لہجہ تھا، جیسے اس کا فون تک جما دینا چاہتا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت میجر شمشیر نہیں بلکہ ایجنٹ ایگل ہے، جو اپنا شکار کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیکھتا بلکہ بے رحمی سے اس کا قتل کر دیتا ہے۔ یہ دھمکی اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گئی تھی۔ تم بھی مت بھولو کہ تم ہی ہو وہ غدار جس کی آرمی والوں کو تلاش ہے۔ یمن جو میجر شمشیر کے کیمپ میں آنے والی تھی، بانو کی بات سن کر شدید حیرت سے باہر ہی رک گئی۔ اور یہ سب ان آرمی والوں کو بتائے گا کون؟ تم جو خود میرے ساتھ اس سازش میں شامل ہو۔ وہ اس کا منہ دبوچ کر بولا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ دن دور نہیں جب میں رویام اور یمن کو الگ کر دوں گی، کبھی نہ ایک ہونے کے لیے۔ اس کی بات پر یمن کے دل کو کچھ ہوا تھا اور بانو کے باہر آنے سے پہلے ہی وہ اپنے کیمپ چلی گئی تھی۔ رات بانو جب گاڑی میں گھر واپس جا رہی تھی تو یمن کی گاڑی نے اسے اوورٹیک کیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا کر رہی ہو؟ اچانک گاڑی کو بریک لگاتے اس کا سر لگتے لگتے بچا اور یمن کو سامنے دیکھ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ دماغ تو لگتا ہے تمہارا ٹھیک نہیں ہے جو اپنے ہی وطن کے ساتھ غداری کر رہی ہو۔ وہ اس کے قریب آتے سرسراتے لہجے میں بولی تو بانو کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا وہ یہ سب اتنی جلدی جان گئی؟ مگر یہ حیرت کچھ ہی لمحوں پر محیط تھی۔ اچھا ہوا جو جان گئی۔ تو اب بولو کیا کرو گی؟ مارو گی مجھے یا آرمی کے حوالے کرو گی؟ اس کی بات پر یمن رن سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بانو؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ بانو نے اسے تنزیہ انداز میں دیکھا۔ مجھے اس حالت تک پہنچانے والی تم ہی ہو یمن، تم ہی ہو۔ ہمیشہ میری کامیابی کے درمیان تم آتی رہی ہو۔ جو تعریف میرے لیے ہوتی اس کی حقدار بھی صرف تم بن جاتی تھی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے تمہاری صورت سے، نفرت ہے مجھے تمہاری کامیابیوں سے، اور بہت جلد میں یہ سب تم سے چھین لوں گی۔ تمہیں خوش رہنے کا کوئی حق نہیں۔ رویام بھی صرف 2 پل کے لیے تمہارے ساتھ ہے، بہت جلد وہ میرے ساتھ ہوگا۔ وہ صرف اور صرف میرا ہے، اسے میں تمہارا رہنے نہیں دوں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تو یمن نے کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ خبردار جو رویام کو میرے سے چھیننے کی بات کی۔ وہ میری محبت ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، میں ہوں اس کی بیوی۔ اگر تم نے اس کی اور میرے درمیان آنے کی کوشش کی تو بہت برا حال کروں گی میں تمہارا۔ 1 ہفتہ دے رہی ہوں میں تمہیں، خود سچ سچ افسر کو اپنے بارے میں حقیقت بتا دو، نہیں تو میں بتا دوں گی۔ اور میں نہیں چاہتی کہ تایا اور تائی تمہاری وجہ سے ذلت اٹھائیں۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنا جرم قبول کر لو، سزا بھی کم ملے گی۔ وہ اسے وارننگ دیتی وہاں سے جا چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی باتوں کو بانو کس طرح استعمال کرنے والی تھی۔ اس کی باتیں سن کر بانو پاگل ہو اٹھی تھی اور اب وہ اس کے ساتھ بہت برا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ 1 ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ 4 دن سے رویام اس سے عجیب بہیو کر رہا تھا۔ وہ خود اس کا بدلاؤ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کل ہی وہ کسی مشن پر گیا تھا جس کا اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ بانو نے آج بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا تھا۔ آج 8واں دن تھا۔ وہ کمانڈر کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ انہیں بانو کی حقیقت سے آگاہ کرنے والی تھی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی تو کمانڈر نے بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کا ہی انتظار تھا مجھے، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ان کے بدلے انداز کو یمن نے عجیب نظروں سے دیکھا، مگر پھر کہنا شروع کیا۔ سر، میں جان گئی ہوں کہ وطن کا غدار کون ہے۔
وطن کا غدار کوئی اور نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، کمانڈر اس کی بات کے بیچ میں ہی کاٹ کر بولے تھے، شمشیر اور بانو ہے نا؟ یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ ان کے اتنے صحیح اندازے پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جی ہاں سر، مگر آپ کیسے جانتے ہیں؟ یمن نے حیرت کا اظہار کرتے پوچھا تو ان کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ درائی تھی۔ کیونکہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، اصل غدار تو شمشیر اور بانو ہے ہی نہیں، بلکہ اصل غدار ملک کی تو تم ہو۔ اصل غدار ملک کی تو تم ہو، یمن جو دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہو، اور اپنا جرم چھپانے کے لیے تم ہمارے قابل افسر شمشیر اور بانو پر الزام لگا رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ ایک دم دھاڑے تھے تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر سر میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میرا یقین۔ شٹ اپ، شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں، اتنے ایماندار افسر پر الزام لگاتے ہوئے۔ اور اگر آج مجھے بانو تمام حقیقت سے آگاہ نہ کرتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کی بات پر یمن ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں کو زور سے میچا جب پیچھے سے ہی بانو نمودار ہوئی تھی اور اس کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب وہ سمجھی تھی کہ بانو نے کیا چال چلی تھی، اور یقیناً یہ من کو بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ میجر اسے ہتھکڑی لگائیں اور باہر لے جائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ وطن کا غدار کون ہے، بانو شاطرانہ انداز میں بولی، اور وہاں کھڑے دو میجرز کو حکم دیا جو اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یمن نے بے ساختہ موت آنے کی دعا کی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 24 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، ویڈیوز پہ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کی کمنٹ اور شیئرنگ اور لائکنگ سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے، مورل سپورٹ ملتی ہے، اور ہمیں اچھا کام کرنے کا اور بھی دل کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج آپ ضرور ویڈیو کو لائک کریں گے اور اس پہ کمنٹ بھی کریں گے۔ پھر ملوں گی ایک نیو ایپیسوڈ، ایک نیو ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔